امیر المومنین نہج البلاغہ کا خطبہ مالک اشتر، تو مولا نے بھرے ہوئے دل سے مالک سے ایک شکوہ کیا کہ مالک، یہ لوگ علی کو چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ مالک علم دے رہا ہوں، مالک قرآن سنا رہا ہوں، علی کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مالک نے کہا مولا اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، اگر آپ بھی اس طرح سے پیسہ دینا شروع کر دیں جس طرح وہ دے رہا ہے تو یہ سارے لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہی جملہ امیر شام کو اس کے صحابی نے کہا کہ جناب یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ پیسہ دے رہے ہو۔ کہا کہ کل پیسہ دینا چھوڑ دوں تو کہا آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو کہا کہ ان کو میرے ساتھ اس طرح ملاؤ کہ پیسہ نہ بھی دوں یہ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ کا محنت لگے گی، کم از کم 6 سال 7 سال کا کام کو شروع کرو۔ کام کرنا شروع کیا۔ جو جوان 20 سال کا تھا وہ 40 کا ہوا، جو 40 کا تھا وہ 50 کا ہوا۔ 10 سال ان پہ کام کیے۔ اتنے سالوں کے بعد اب کہا کہ وقت آ گیا، آپ انہیں جو کہو گے وہ کریں گے۔ کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیں، دین خدا کو یہاں سے وہاں کر دیں۔ اگر یہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھنے کے لیے آ گئے پھر جو ان سے کرواؤ یہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی۔ جمع غفیر وہ بدو طبقہ جس پہ کام کیا گیا تھا کہ حاکم جمعہ بدھ کو بھی پڑھا دے تو جائز ہے، کسی کے قتل کا فتویٰ دے تو جائز ہے۔ جب سب لوگوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھی تو انہوں نے کہا اب آپ کا کام ہو گیا۔ مطلب عقلانیت ختم ہو جائے، فتویٰ اوپر سے آ جائے کہ جمعہ بدھ کو یہ ماننے کو تیار ہو جائے، فتویٰ آ جائے فلاں واجب القتل ہے یہ ماننے کو تیار ہو جائے، فکر طوطا پرور بن جائے۔ یہ جلوس نکلے اور کہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر، ان جلوسوں میں سے کسی بھی جوان کو پکڑ کے لاؤ اور کہو کہ کہہ کیوں رہے ہو شیعہ کافر؟ جواب کیا ملتا ہے کہ جناب مجھے نہیں پتا، مفتی صاحب نے بولا ہے لہذا ہم کہہ رہے ہیں۔ فکر جب جامد ہو جائے، فکر جب فریز ہو جائے، فکر جب منجمد ہو جائے کہ مسلمان یہ سوچنا شروع کر دے اور یہ سوچنا چھوڑ دے کہ میرا مفتی یہ کہہ رہا ہے تو میں عمل کیوں کر رہا ہوں، اس سے سوال تو کروں کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہو۔ ایک عقلانی فکر، جب دین سے عقل کو جدا کر دو گے پھر اسلام کا حال وہی ہوگا جو ویسٹرن ورلڈ کا ہوا۔